فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا وہ زلزلہ جو ہے وہ بہت ہی عظیم چیز ہے۔ فرمایا یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى، اس دن تو دیکھے گا کہ اس دن کی سختی ایسی ہوگی کہ ہر ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، اور حمل والی اپنا حمل گرا دے گی، اور لوگوں کو تو دیکھے گا کہ وہ مدہوش ہوں گے اس دن کی سختی کی وجہ سے۔ فرمایا انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شدید، لیکن اس دن عذاب اللہ کا بڑا شدید ہوگا، بڑا شدید عذاب ہوگا۔ تو یہاں اللہ رب العزت انسان کو یاد دہانی کرا رہا ہے کہ اے انسان، اس دن جب انسان کی یہ حالت ہوگی اور قیامت کا معاشر کا وہ میدان جو ہے وہ برپا ہوگا۔ فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا، ہرگز ایسا نہیں ہے جس طرح انسان سوچ رہا ہے، اس زمین کو ہم ایک ہی حکم کے ساتھ ریزہ ریزہ کر کے برابر کر دیں گے۔ یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ محلات، یہ کچھ نہیں ہوں گے پھر، یہ لوہے کی مشینری، یہ فولاد سے بنی ہوئی مشینری۔ آدمی سوچے، وہ قوت کا مالک جس نے بنایا ہے وہ ختم کر دے گا ان تمام چیزوں کو، آدمی سوچ نہیں سکتا ہے۔ اور اس وقت اللہ بیان فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اللہ کی عدالت لگے گی، ملائک اس میں سب باندھے کھڑے ہوں گے۔ فرمایا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو اس انسان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اس انسان کے سامنے جہنم کو پیش کر دیا جائے گا۔ یہ کون سا انسان ہوگا؟ فرمایا وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا وَأَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اللہ کی کتاب کے جو انکاری ہے، اور انکاریوں کی تشریح بھی پھر کی ہے، شاید ہم یہ سمجھ رہے ہوں کہ انکاری تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ میں قرآن نہیں مانتا ہوں، تو ایسے انکاری تو بہت کم ہے۔ ایک انکاری وہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے میں قرآن مانتا ہوں لیکن وہ قرآن کی نہیں مانتا ہے۔ تو اللہ نے ان کافرین کا ذکر کیا ہے، کافروں کا اور منکرین کا، عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنے والا۔ یہ گالی نہیں ہوتی ہے ہمارے یہاں، تو اگر کسی کو وہ قرآن کا انکار کرے کسی آیت کا اور آپ نے کافر کہہ دیا تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کافروں کے سامنے جہنم کو پیش کیا جائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، جن کی آنکھیں دنیا میں میری کتاب سے پردوں میں تھی۔ اب ہم اور آپ غور و فکر کریں، کیا ہمارے ساتھ یہ معاملہ تو نہیں ہو رہا ہے کہ ہماری آنکھیں کتاب سے پردے میں ہو؟ صبح سے شام، شام سے صبح 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، بچپن سے جوانی، جوانی سے ادھیڑ عمر میں آ گئے، اور کچھ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو شیوخ ہو گئے ہیں، بڑی عمر میں چلے گئے ہیں، لیکن آج تک ہمیں اس کتاب کے بارے میں نہیں معلوم جس پر ہمارا ایمان ہے، ایمان کا دعویٰ ہے، جس کو ہم تعظیماً اٹھا کر چومتے ہیں، اقرار کرتے ہیں یہ اللہ کی مقدس کتاب ہے،
لیکن اس کتاب کو آج تک ہم نے تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، آگہی اور شعور کے ساتھ، معنی اور مطالب کے ساتھ اس کتاب کو آج تک ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ بہت کم خوش نصیب ایسے ہوں گے جو صبح سے شام اس میں کچھ وقت نکال کے قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگیوں میں انقلاب آتا ہے، جو تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان کا مشن تھا، پچھلے درس میں بھی میں نے بتایا تھا، اسلامی تحریک دو حصوں میں تقسیم ہے، علماء دو حصوں میں تقسیم ہے۔ ایک علماء وہ ہے، ایک اسلامی تحریک وہ ہے جو عہدہ اور منصب، کرسی، پیسہ، دولت اس سمیٹنے کے اندر لگے رہے ہیں، اور ایک اسلامی تحریک وہ ہے، ایک علماء وہ ہیں جس طرح صحابہ کرام تھے، انبیاء تھے، ان کا مشن تھا لنخرج العباد من عبادت العباد، کہ لوگوں کی بندگی سے نکالا جائے، غلامی سے نکالا جائے۔ کتاب کے نزول اور انبیاء کے آنے کا مقصد یہ تھا، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا جائے۔ تو جو لوگ تدبر کے ساتھ اس کتاب کو پڑھتے ہیں، وہ لوگ اندھیروں سے روشنی کی طرف آتے ہیں، وہ انسانوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی غلامی میں آ جاتے ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر انقلاب آتا ہے۔ وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں پھر کہ ماں باپ کے سامنے اکڑ کے وہ بات کرے، بزرگوں کے سامنے اکڑ کے بات کرے، بچوں پر ظلم کرے، معاملات میں جھوٹ بولے، لوگوں کے مالوں پہ قبضہ کرے، ظلم اور زیادتیاں کرے، آنکھیں بند کر کے وہ زندگی گزارے۔ وہ ایسے نہیں ہوتے، ان کے اندر انقلاب آتا ہے، پھونک پھونک کے وہ پھر گونٹ لیتے ہیں، پھونک پھونک کے قدم اٹھاتے ہیں، اس لیے انہیں معلوم ہے کہ یہ امتحان کی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ ایک دن اللہ کی عدالت لگے گی، اور اس دن، جس دن عدالت لگے گی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم۔ فرمایا جس دن ایک زلزلہ برپا ہو جائے گا، اس زمین کو جب ہموار کرے گا اللہ، اس کے بعد یہ زمین اپنا سب کچھ باہر نکال دے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، ان انسانوں کو ان قبروں سے اٹھا دیا جائے گا، اب یہ سمجھ جائے گا کیا پیچھے چھوڑا ہے اور کیا اس نے آگے بھیجا ہے۔ آج تو کچھ پتہ نہیں، ہم غافل ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کا درس ہوگا نا، لوگوں کو کھینچ کھینچ کے لانا پڑے گا، اور خاص طور پہ ایسا درس جس کے اندر سمجھایا جائے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ کچھ نعتیں پڑھ کے مجلس گرم کر لی، قرأت سنا لیا، ادھر ادھر کی تقاریر کر کے ٹائم پاس کر کے چلے گئے کھا پی کے۔ ایسی مجلسوں میں تو لوگ بہت چلے جاتے ہیں، لیکن جس درس کے اندر انسان کو تعلیم دی جائے، سبق دیا جائے
کہ انسان تجھے کس لیے بنایا ہے، آئندہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ہوش کے ناخون لے ورنہ پچھتائے گا، اور پچھتاوا پھر کام نہیں آئے گا۔ ایسے درسوں کے اندر انسان اتنا ناسمجھ ہے کہ زبردستی کھینچ کے لانا پڑتا ہے، اسے وقت نہیں ہے اس کے پاس۔ اللہ فرماتا ہے اس دن یہ انسان نکالے گا اپنے بوجھ کو، اور یہ زمین جو ہے بتائے گی، جس کے پیٹھ پہ آج ہم قدم رکھ کے گھوم رہے ہیں، عمارتیں بنا رہے ہیں، یہ زمین بتائے گی۔ دونوں کاندھوں پہ ہمارے ملائک ہے، رجسٹر تیار ہو رہا ہے، ایسا رجسٹر تیار ہو رہا ہے کہ جب یہ انسان اس دن اس کو دیکھے گا کہے گا ہائے افسوس، میری تباہی اور بربادی، ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، میری چھوٹی بات، میرا چھوٹا عمل، میری بڑی بات، میرا بڑا امر، ہر چیز اس کتاب کے اندر موجود ہے، آنکھیں کھل جائے گی۔ اللہ بیان فرماتا ہے الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، وقت کم ہے اس لیے پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، مختصر کرتا ہوں۔ اس انسان کو جہنم کے ساتھ سامنے پیش کیا جائے گا۔ جرم اس کا کیا ہے؟ دنیا میں اللہ نے زندگی دی اور نعمتیں اتنی دی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، نعمتیں گن بھی نہ سکے اتنی نعمتیں دی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ناشکرے ہیں، کسی کو زیادہ ملا وہ بھی ناشکرا ہے، پریشان ہے، جسے کو کم ملا وہ بھی ناشکرا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو زیادہ ملا وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اللہ نے بتایا اس طرح خرچ کرے۔ جس کو کم ملا ہے وہ اپنے سے اونچے کو نہ دیکھے ورنہ اللہ کا کافر ہو جائے گا، اپنے سے نیچے کو دیکھے۔ فٹ پاتھ پہ بھی لوگ لیٹے ہوئے ان کو دیکھے، ان سے تو آپ اچھے ہیں نا۔ جس کی آنکھیں نہیں ان سے تو آپ اچھے ہیں، جس کے پاؤں ٹانگیں نہیں چلنے کے لیے آپ اس سے اچھے ہیں، جس کے ہاتھ نہیں آپ اس سے اچھے، جس کی صحت نہیں آپ اس سے اچھے ہیں۔ بڑی نعمتیں اللہ نے دی آپ کو، شکر ادا کرے۔ فرمایا اس نے اپنی آنکھوں کو پردوں میں رکھا تھا اللہ کی کتاب سے۔ جی میں اندھا ہوں، مجھے پتہ نہیں کتاب میں کیا ہے، آنے والا ہے وقت پتہ لگے گا۔ فرمایا وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ، نہ دیکھنے کی طاقت اور نہ سننے کی طاقت۔ ہر چیز سنتے قرآن سننے کی طاقت نہیں ہے، ہر چیز دیکھتے ہیں قرآن دیکھنے کی طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے آج جو ہمارا معاشرہ ہے، اس معاشرے کی طرف اللہ اپنے نبی کو اشارہ کر رہا ہے۔ ہم کچھ نہیں ہے، اللہ کے نبی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انک علی خلق عظیم، آپ اخلاق کے اعلی مرتبہ پہ ہیں۔ وہ نبی جب تبلیغ کرتا ہے لوگوں کی حالت دیکھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، اے نبی آپ اس غم میں کہ یہ لوگ اللہ کی بات نہیں مانتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ قرآن میں نے اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اتنی مشقت کریں کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دے، آپ کا کام صرف نصیحت کرنا اور یاد دہانی کرنا ہے بس۔ اور تسلی دیتا ہے اپنے نبی کو اللہ، ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، اے نبی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت وہ سنتی ہے اور سمجھتی ہے؟ فرمایا نہیں، انہم الا کالانعام، ان کی مثال چوپاؤں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ چوپاؤں سے بھی زیادہ ہے۔ آپ پریکٹس کرے، تجزیہ کرے، مشاہدہ کرے۔ ایک لوسن کی ہری گڈی ہاتھ میں پکڑے، جانور بھاگتا ہوا آئے گا یا نہیں آئے گا؟ لیکن آپ جانور کو قیامت کی خوبیاں بیان کرے، اللہ کی نعمتیں بیان کرے، قرآن بیان کرے، جانور کو کیا پتا ہے؟ بات سمجھائے، جانور کو کیا پتا ہے؟ چارے کے پاس بھاگتا ہوا آ جائے گا۔ آج ہماری مثال بھی ایسی ہے، اللہ فرماتا اولئک کالانعام، ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے۔ بچے پیدا کر رہے، کھا رہے، پی رہے، دنیا کو سمجھ رہے،
لیکن دین کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، آخرت کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اللہ اور رسول کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کہتا ہے کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، اس دن جس دن جہنم ان کے سامنے پیش کر دی جائے گی، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اب اس کے افسوس شروع ہو گئے، کاش کہ اس دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے میں تیاری کر لیتا، کچھ آگے بھیج دیتا۔ اب یہ افسوس کرے گا، قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا، دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر لوں۔ اب یہ افسوس کرے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اب یہ کہیں گے کہ اللہ، ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا، ہم نے کانوں سے سن لیا، جب بڑکتی ہوئی جہنم کی آگ کو اپنے سامنے پہ دیکھیں گے، جب یہ دنیا کے لذات اور آسائشیں سامنے نہیں ہوگی۔ اللہ کی کتاب، وقت نہیں ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، ورنہ اس مضمون کو آپ دیکھیں، آپ کی آنکھیں تر ہو جائے، دل نرم ہو جائے، آپ کے اندر تبدیلی آئے، انقلاب آئے۔ اللہ بیان فرماتا ہے اس دن، فرمایا اس دن جو ہے یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ نصیحت دے گا لیکن نصیحت کا وقت گزر گیا ہوگا۔ اب یہ افسوس کرے گا کہ میں اس زندگی کے لیے کچھ کر لیتا، یہ میں نے کیا کیا ہے، سب کچھ دنیا کے لیے کیا، یہاں کے لیے تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ بہرحال وقت ختم ہے، مختصراً میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میرے بھائیوں، پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ میں اور میرے ساتھی نہ دیوبندی ہے، نہ بریلوی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ 12 اماموں سے، نہ 4 اماموں سے، نہ شیعہ سے، نہ سنی سے، نہ ہری پگڑی والے، نہ سفید پگڑی والے، نہ کالی پگڑی والے۔ ہمارا نام اللہ نے مسلم رکھا ہے، هو سماکم المسلمین، مسلم ہے۔ مسلم کے معنی اللہ کا فرما بردار۔ ہمارے لیے ہدایت اللہ کی کتاب، ہمارا رہبر رہنما، ہمارا قائد اعلی، قائد اعظم، قائد اعظم، قائد اعلی، رہبر اعلی، امام الاعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمارے لیے زندگی گزارنے کے طریقے قرآن اور سنت ہے۔ ہمارا دین، دین اسلام